نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے حق میں دعائے مغفرت مانگو۔ اب بعض لوگ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا ثابت ہے، لیکن علماء ہمیں منع کرتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے کا حکم ہے، تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء میں جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، اور تعقیب کے معنی بعد کے آتے ہیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو نماز جنازہ کے بعد اس کے حق میں دعائے مغفرت مانگو۔ تو میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فا تعقیب کے لیے آتا ہے تو پھر قرآن مجید میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 14واں پارہ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید فرقان حمید پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو یہاں پر بھی تو فا آئی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو یہاں بھی اگر فا تعقیب کے لیے مراد لیں گے تو پھر مطلب یوں بنے گا کہ جب تم قرآن پڑھ چکو، قرآن کی تلاوت کر چکو، تو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو جب تم قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہو جاؤ۔ تو بتلاؤ کیا کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے؟ پوری امت مسلمہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے آپ ہر جگہ پر فا کو تعقیب کے معنی میں مراد نہیں لے سکتے۔ دوسری بات کہ اگر یہاں پر فا تعقیب کے لیے ہے اور نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے کا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا منقول کیوں نہیں؟ حضرات صحابہ اکرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی؟ کیا کسی ایک صحابی رسول نے نماز جنازہ کے بعد متصلاً دعا مانگی ہے؟ بالکل نہیں مانگی۔ البتہ علماء نے ایک بات ضرور لکھی ہے کہ اگر کہیں بہت زیادہ فتنے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ کہیں فتنے کا اندیشہ ہو، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو رہے ہوں اور لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، تو وہاں یہ حیلہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جس جگہ پر نماز جنازہ پڑھی گئی اس سے تھوڑا ہٹ کر وہاں پر تھوڑی سی دین کی بات کر لی جائے، وہاں پر کچھ احادیث مبارکہ، کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں لوگوں کو فکر آخرت دلائی جائے، قبر حشر اور نشر کی یاد دہانی انہیں کروائی جائے، اور پھر اس بیان کے بعد، اس تقریر کے بعد پھر دعا مانگی جائے، تو پھر یہ دعا جو ہے یہ نماز جنازہ کے فوراً بعد متصلاً نہیں ہوگی، یعنی یہ دعا پہ سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ بدعت نہیں ہوگی، اور آپ نے ایک حیلہ اختیار کیا لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے، لوگوں کو باہمی دست و گریباں ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو امید واسع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ہم سب لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد متصلاً دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی مسنون ہے، نہ ہی سنت ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر خود دعا موجود ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ جب خود نماز جنازہ کے اندر ہم دعا کر چکے ہوتے ہیں تو دعا کے بعد دعا مانگنا یہ تحصیل حاصل بھی ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کریں اور آپس میں فتنوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اور اختلافات سے اور انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں۔